مدینہ دکھلائیے مدینہ بلوائیے مدینہ دکھلائیے مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھرا لگا سفینہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولات کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولات کو کافی ہے اشارہ تیرا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا شکریہ تار کا 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 کرے اس غم سے ہونا پائے گا عطا تار کا شکریہ 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 تار کا منجو دل مندی جان بھنج پیر تے قربان منجو دل منجی جان پیر تے قربان پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا ہے رب کی رضا کا راستہ رب کی رضا کا راستہ رب کی رضا کا راستہ عطار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا
کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا۔ جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل۔ کیسا حسین صحفہ، کیسا حسین صحفہ، کیسا حسین صحفہ عطار نے دیا ہے۔ پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ آئیے آپ کو خلیفہ امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے معجزات آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے ایسا طالب کوئی نہیں ہے، طالب کے معنی چاہنے والا، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے آپ علیہ السلام کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائیے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اللہ کی عطا سے آپ نے پتھر کو تیرا دیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے لکڑیاں بلب کی مانند روشن کر دی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنویں کو میٹھا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھروں سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضری کو آیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھوڑا کھانا کثیر جماعت کو کفایت کر گیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ والے بیت، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کرام آپ علیہ السلام کے قصیدے پڑھتے اور آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے آئے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ کلام قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ،
غرفا من البحر او رشفا من الدیامی، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بحر کرم سے ایک چلو یا بارش کے ایک قطرے کے طلبگار ہیں۔ اسی ضمن میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو ارشاد فرمایا، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی پاک محافل و مجالس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے اور اپنی محفلوں کو حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف سے مزین کرتے، انہیں زینت دیتے اور اپنی امتوں سے حضور پر نور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیتے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے خلیفہ امیر سنت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ دوبارہ الحمدللہ بنگلہ دیش میں کرم فرما ہے اور ماشاء اللہ الکریم نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، مدنی حلقے بھی ہو رہے ہیں اور دعائے افطار کے سلسلے بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ خلیفہ امیر سنت وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور کی تعریف ہوئی تو حضرت علامہ عبدالغنی نابلوسی کی زندگی میں اگر اس کو دیکھیں، آقا کریم کی تعریف کو، مشید بھائی، تو کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں تصوف، احکام شرح کے تعلق سے قلم اپنا جو ہے وہ تحریر اپنے قلم سے تحریر فرمایا، اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بھی آپ نے اشعار تحریر فرمائے، اور ان اشعار کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے نسمات الاسحار فی مدح النبی المختار۔ یہ آپ نے مجموعہ کلام دیوان جو ہے وہ تحریر فرمایا۔ اب اس کے اشعار، ظاہر بات ہے جب علماء لکھتے ہیں تو ان کی تحریر میں بھی علمی نکات ہوتے ہیں، وہ ایک لفظ میں بہت پیاری بات کہہ جاتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہدایت بخشش ہے۔ تو عوامی کیفیت، عوام جو ہے وہ بعض اوقات میں سنتی بھی ایسی محسوس ہوتی ہے یار اشعار مشکل ہے، تو الحمدللہ پھر علماء نے اس کی شروحات بیان فرمائی۔ تو اسی طرح آپ کے اشعار کے تعلق سے بھی کچھ اعتراضات کی صورت بنی، تو آپ نے ان اعتراضات کے جواب میں شرح لکھی، یعنی ان اشعار کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی کہ یہاں شرح اس شعر سے کیا مراد ہے، اس شعر سے کیا مراد ہے، اور اس میں پھر آپ نے ان کی جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے، اور پھر اس کو واضح کیا کہ یہ جو اعتراضات ہے یہ ایک علمی کیفیت کے نہیں، مطلب یہ اشعار جو ہے یہ علمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پہ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہمیں سمجھنا ہے سلمان بھائی، کہ بعض اوقات لوگوں کو اشعار لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو پھر وہ اس شوق میں بھی آتے ہیں کہ ہم نعت گوئی کریں۔ نعت گوئی یہ بھی علماء کا ہی خاصہ ہے، یعنی علماء جس انداز پر اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں کرتے ہیں تو یہ واقعی محتاط بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم انداز دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے محتاط انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی نعت کے اشعار لکھے جائیں جو اس فن سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ جو بھی وہ اشعار اور کلام لکھے وہ عوام میں لانے سے پہلے کسی عالم دین کے پاس، پھر وہ جو علماء کرام ہو وہ بھی تھوڑا سخن کا وہ جانتے ہو فن،
تاکہ وہ اس اعتبار سے اس کو دیکھ بھی سکے. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی ایسے مدنی علماء موجود ہیں جو کہ اشعار لکھنا جانتے ہیں, تو اسے عروض القوافی کہا جاتا ہے اس فن کو. تو یوں جو ہے وہ نعت کے اشعار لکھے تو زیادہ بہتر ہے. لہٰذا پڑھے جب بھی جو نعت خواہ حضرات ہیں وہ جب کلام پڑھیں تو ابتداءً ترجیح بھی علماء کے ہی کلام کو دیں, ورنہ یہ کہ کم سے کم وہ کلام ایسا ہو جو کہ علماء کی نظروں سے گزرا ہوا ہو, چیک کروایا ہوا ہو. چیک کروایا اس کو نظروں سے گزرا ہوا کو ذرا تھوڑا واضح کر کے ہم کر دیں, صحیح, چیک کروایا ہوا ہو. تو یہ ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو آقا کریم کی تعریف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ویسے ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بولوں تو جو لکھنے والے لکھ گئے ہیں اس پر جو ہے وہ بندہ اکتفا رکھے. جس کو یہ علم نہیں آتا اور جس کو علم العروض والقوافی یہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی آتی ہے, وہ بالکل آقا کریم کی تعریف بیان کرے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہر بندے کے بس کی بات یہ نہیں ہے. یاد رکھیں نعت شریف لکھتے ہوئے شان الوہیت میں جائے گا تو بھی مارا جائے گا, اور اگر کوئی تنقیص کا پہلو نکال دے گا معاذ اللہ, کوئی ایسی بات کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایان شان نہیں ہے تو بھی ہلاکت میں پڑ جائے گا. تو کٹھن منزل ہے. پاؤں وہی رکھے, گہرا دریا ہے, پاؤں وہی رکھے جو تیراکی کا مشاق ہو. اور لکھنے کے حوالے سے میں آپ کو بات شیئر کروں پیارے مشید بھائی. خالد بھائی میں نے امین اہل سنت سے ایک بات شیئر کی لکھنے کے بارے میں کہ میں یہ لکھ رہا ہوں, اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس پر میری کیا ہوگی, بڑی تحسین ہوگی, واہ بھائی واہ, اس طرح جس طرح ہوتا ہے یہ بندے کو. تو میں نے امین اہل سنت سے یوں کہا کہ جی یوں میں یہ لکھ رہا ہوں اور یوں میں جہنم کر رہا ہوں. ایک مضمون تھا وہ لکھ رہا تھا. امین اہل سنت نے مجھے ارشاد فرمایا, اس کا ایسنس یہ ہے کہ آپ نے بڑے مشکل مرحلے کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے آپ نے, اور پھر اس پر ایک کسی بزرگ کا ایک قول مجھے بھیجا, اور اس میں یہ تھا کہ اگر میں ایک تحریر لکھنا ہوں, اس میں اگر ایک لفظ لکھتا ہوں تو تحریر تو بڑی عمدہ اور اعلیٰ بن جائے گی لیکن جھوٹ شامل ہو جائے گا. تحریر کیا ہو جائے گی, وہ لائن کیا ہو جائے گی, بڑی زبردست ہو جائے گی, لیکن جھوٹ کیا ہے بیچ میں ایڈ ہو جائے گا. تو یوں کر کے مجھے نصیحت بھی فرمائی, اور وہ جو میں نے لکھ کر ایک اس کا بھیجا تھا, ایک عبارت لکھ کر بھیجی تھی, اس عبارت کی تصحیح بھی مجھے جو ہے وہ فرمائی کہ اس کو یوں نہیں, اس کو یوں لکھتے ہیں, اس کا فصیح ورژن کیا ہے, یہ پورا ایک ماشاءاللہ. تو میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لکھنے والے بھی جب لکھنے پر آئیں تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اس لکھے ہوئے کا بھی کیا ہے, حساب ہے. صحیح, الکتاب کالخطاب یہ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بولنے والے, یہ بولے جانے والے کی طرح ہے. یہ بھی جملے اور جزیات موجود ہیں کتابوں کے اندر. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. جو کرے تو پھر صحیح کرے, ورنہ پھر جو ہے اسی سے فائدہ حاصل کر لیں تو اس میں عافیت کی راہ نکلے گی انشاءاللہ. خلیل بھائی سے کچھ علاج لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. سب سے پہلے خارش وغیرہ کے حوالے سے چنبل وغیرہ کا ذکر کیا تھا, تو اس کے لیے کیا کھائیں تو اس سے پہلے یہ غور کر لیں کہ کیا نہ کھائیں. جیسے اس میں عام طور سے انڈا, مچھلی, بڑے کا گوشت, چائے وغیرہ نقصان دہ ہوتی ہے, تو اس سے بچا جائے, اور پانی زیادہ پئیں اور سبزی اور فروٹ کثرت سے استعمال کریں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور ساتھ میں جو ہے 2 علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو مختصر سا ہے کہ عناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی جسے کہتے ہیں, تو بیر کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو یہ رات کو 8-10 دانے نیم گرم پانی میں یا گرم پانی میں, جو بھی پانی ہو, سادہ پانی ہو, اس میں بھگو کے رکھ دیں, اور صبح جو ہے اس پانی کو پی لیا جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مفید رہتا ہے خارش وغیرہ کے معاملات میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید بنانا چاہیں, جیسے اگر پرانا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو اس میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. چند جڑی بوٹیوں کا میں نام لے رہا ہوں, آپ نوٹ فرما لیجئے. کشنیز کہتے ہیں دھنیے کو, خشک دھنیا جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے, اور آملہ, اور اسی طرح سے نمبر 3 چاسکو,
بعض لوگ اس کو چاکسو بھی کہتے ہیں، تو جو بھی آپ کہہ لیں، چاسکو یا چاکسو، تو یہ لینا ہے آپ نے. اور باب چی اور اس کے ساتھ جو ہے گل منڈی یا منڈی بوٹی کہا جاتا ہے. دوبارہ سماعت فرما لیں. کشنیز، خشک آملہ اور چاسکو اور گل منڈی، اور پانچویں چیز ہے باب چی. تو یہ سب چیزیں آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور اس کے اندر پاؤ بھر مصری ملا لیجئے. تو یہ دوائیں چونکہ ان کا کچھ کا اس طرح سے ہے کہ یہ کڑوی ہوتی ہیں، تو اس طرح مکس ہو جائیں گی. یہ مصری اس میں مکس کر لیں گے تو یہ صحیح طریقے سے آپ کھا سکیں گے. تو صبح و شام آدھی چمچ اس کو پانی سے لے لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. مزید جو ہے وہ پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے پوچھا، تو پٹھوں کی کمزوری کے لیے انجیر کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے. بکرے کا گوشت بنا کر استعمال کیا جائے، یعنی جو پیسے دواؤں پہ لگانے ہیں وہ غذا پر لگا لیں. تو بکرے کے گوشت میں شوربے والا جیسے بنا کر اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ کدو شریف ڈال لیا جائے، تو اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. ایک علاج میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. بادام، پستہ اور اخروٹ، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں 60 گرام. اور 2 چیزیں اس میں جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے، جس کو عام طور سے کہا جاتا ہے جڑی بوٹیاں، تو اس کا تعلق ہے. اسگن ناگوری، یہ بھی آپ نے 60 گرام لینا ہے. اور ایک ہے کست شیری بھی کہا جاتا ہے، کست شیری بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی 60 گرام لینا ہے. اور اسگن ناگوری بھی 60 گرام، باقی یہ 3 چیزیں یہ بھی 60 گرام. تو اس کو میٹھا کرنا ہے تو اس میں دیسی کھانڈ جو ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، تو وہ بھی 100 گرام مکس کر لیجئے. تو یہ 5 چیزیں، اور اگر آپ نے میٹھا کرنا ہے تو اس کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو اچھے پیس کر مکس کر لیں، اور صبح شام دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں. ہو سکے تو یہ نہ کرنا ہو تو انجیر 2 جو ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہت اچھا علاج ہے. اسی طرح سے معدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ معدے میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کا بہت بڑا تعلق کھانے پینے سے ہی ہے. چائے کو روک دیجئے. اسی طرح سے جو بھاری غذائیں ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں، ان کو اس سے اجتناب کیا جائے. تو میں مختصر سا علاج عرض کر دیتا ہوں. آپ لے لیں سونف اور خشک آملہ. خشک آملہ یہ بھی جڑی بوٹیوں کی دکان سے مل جاتا ہے. سونف تو مشہور چیز ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر اس کو پیس لیجئے، اور کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کر لیں 3 ٹائم. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو جیسے انہوں نے کہا نا کہ کھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو بعض اوقات جلن کو بھی جلن ہوتی ہے، تو شاید یہ مراد ہو، یا ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. تو اس تقریباً چیزوں میں جو معدے کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ یہ مفید رہے گا. خشک آملہ اور سونف ہم وزن جیسے 100 گرام لے کر اس کو پیس لیا جائے. اور ساتھ میں جو ہے ایک یہ بھی تھا کہ دمے کا علاج. تو دمے کے لیے آپ جو ہے مستقل جو ہے انجیر کا استعمال کریں. 2 انجیر جو ہے کھانے کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہتی ہیں. اور ڈسٹ الرجی وغیرہ جو فرمایا تھا سلمان بھائی نے، تو یہ بھی ایک کسی کا مسئلہ تھا. تو اس کے لیے آپ 3 چیزیں لے لیجئے. میتھی دانہ تقریباً 50 گرام، اور دارچینی جو ہے وہ 20 گرام، اور چھوٹی الائچی یہ 10 گرام. ان کو پیس کے رکھ لیجئے. صبح شام نیم گرم پانی سے آدھی چمچ استعمال کیجئے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرجی وغیرہ سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. خالد بھائی میں چاہوں گا حضرت علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علماء کی کیا رائے تھی، انہوں نے آپ کی تعریف میں کیا کچھ کہا، اس کا بھی کچھ ذکر فرمائیں. سیدنا عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ علماء میں سے تھے اور کثیر الکتب مصنف تھے. بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی تھی، 250 آپ کی تعداد کتابوں کی بیان کی گئی. اور الحمدللہ اصلاح اعمال کے نام سے آپ کی ایک کتاب کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس میں آپ کی 210 کتابوں کی فہرست بھی شامل ہے. علماء نے آپ کے بارے میں کیا کیا تعریفی کلمات کا ہے اور کیا کیا انداز اختیار کیے. علماء کا ایک انداز رہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بعد سے، کیونکہ جلیل القدر عالم تھے اور اپنے زمانے میں ہی شہرت کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریفہ 60 برس کی تھی، اس وقت مختلف معاملات ایسے پیش آتے کہ بہت باریک لکھائی والی چیزوں کو بھی
آپ آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کا ایک علم کی طرف ایسا شغف تھا کہ اس عمر میں بھی پڑھنے کا ایک کام جاری تھا. تو تصنیف بھی کافی ساری کی ہوئی تھی اور علماء آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ نے خود کئی علماء کی طرف رجوع کر کے علم دین حاصل کیا تھا. جن کی کتابوں کو پڑھا، جن کی کتابوں پر حواشی لکھے، ان میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر علماء شامل ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو القابات ارشاد فرمائے اس میں لکھا عارف باللہ ناصح الامہ، امت کو نصیحتیں کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھنے والے. کون؟ علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محقق الاطلاق حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے کشف النور ان اصحاب القبور، اس سے ایک عبارت کا خلاصہ لکھنے کے بعد تحریر فرمایا کہ نفعنا اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے تحریر سے ہمیں نفع عطا فرمائے. کیا بات! حالانکہ خود اتنے بڑے امام ہیں، محقق علی الاطلاق کہے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریر نقل کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تحریر سے ہمیں نفع عطا فرمائے. اسی طرح شیخ سید احمد طہطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیۃ الطہطاوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقتباسات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب آپ کے دلائل اور آپ کی تحریرات کو بطور دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں تو اب وہ دلیل پیش کرنے سے پہلے کس کا کلام میں لکھنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت بڑھے، کس سے استفادہ کر رہا ہوں، کون کون وہی رائے رکھتا ہے جو رائے میں پیش کر رہا ہوں. اس طور پر اپنے کلام کی ایک مضبوطی کو اور اس کے پچھلے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لکھتے ہیں تو علامہ طہطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ. میں قربان. عارف باللہ بھی کہہ رہے ہیں، اپنا سردار بھی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اسی کے ساتھ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شہرہ عجم میں رہا، ایسے ہی ایک شہرہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرب میں رہا. واہ! کو یوں سمجھیں کہ عرب کے احمد رضا کہا جائے یا احمد رضا کو عجم کا یوسف بن اسماعیل نبہانی کہا جائے. واہ واہ! دونوں ہی باتیں درست قرار پاتی ہیں. تو علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں آپ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الغنی نابلوسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے سے اب تک اہل معرفت و اولیاء کرام میں سے بہت مشہور ہیں. اور فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار ائمہ دین اور علماء کاملین کے علوم سے فیض پایا اور بے شمار علماء دین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم سے فیض یاب ہوئے. فرماتے ہیں اور میں نے اس کتاب جامع کرامات اولیاء میں جن افراد اور علماء کا تعارف اور ان کی کرامات لکھی ہیں ان میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ہیں. اور جب شاگردوں کی کرامات ایسی ہیں پھر فرماتے ہیں استاذ کا عالم کیا ہوگا، استاذ بھی بڑے کثیر الکرامت ہیں. فرمایا اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی اور کرامت نہ ہو تب بھی تمام علوم میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہارت کاملہ اور تمام فنون میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار تصانیف کا ہونا یہ خود کسی کرامت سے کم نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حیات میں اور بعد وفات بھی، فرماتے ہیں حیات میں اور بعد وفات بھی بکثرت کرامات وقوع پذیر ہوئیں تو اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر عظمت اور جلالت کے مالک ہوں گے. ان کے مزار اقدس میں اگر کوئی حاضر ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات دیکھ رہا ہے. یعنی ان کے ہاں حاضر ہو کر جو ایک علماء مشائخین کا معمول رہا، مشائخ کا معمول رہا کہ اہل اللہ کی قبور کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پھر ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ان کا توسل پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں تو رب العالمین کرم فرماتا ہے. ایسے ہی علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے کوئی کام منسوب کیا گیا، کوئی بات ایسی کی گئی کہ ان کی برکت سے ہو جائے تو کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جب دعائیں کی گئیں تو اللہ کریم نے اپنی رحمت کی نظر فرما دی اور لوگوں کی جھولیوں کو مرادوں سے گویا کہ رب العالمین نے بھر دیا. تو یہ اہل اللہ میں سے ہیں، نہ صرف کہ یہ قلم کے
فن پارے اپنے لکھتے چلے آئے اور یہ جواہر دیتے چلے آئے، بلکہ خود علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ایسے زبردست مقام پہ فائز تھے کہ جس نے آپ کے بارے میں لکھا تو ایک لفظ بڑا کامن ملتا ہے کہ آپ عارف باللہ ہیں۔ واہ 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 واہ، عارف باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، معرفت الہی رکھنے والے۔ کون؟ حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دنیا کی جو بندہ چاہتا ہے کہ محبت میرے دل سے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ آپ کی کتاب حدیقۃ الندیہ کا مطالعہ کر لے۔ ہم ایک اور بھی جو ہے وہ ان کی کتاب کو ترجمہ کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے، لیکن میں حدیقۃ الندیہ کی ابھی اس وقت اصلاح اعمال کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں آپ نے ایک روایت لکھی ہے، آپ نے اس میں جو ہے وہ اخلاق مذمومہ اور محمودہ، یعنی آسان کروں تو اچھے اخلاق اور برے اخلاق، یعنی اچھی عادات اور بری عادات، ان کا کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ لیکن بہت ساری آپ نے اس میں علم قرآن کی باتیں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ الف لام میم کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، بندہ پڑھے اور پڑھتا چلا جائے۔ ایک بات آپ نے لکھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ ایک بات آپ نے لکھی ہے حدیقۃ الندیہ میں الف لام میم کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ کتاب اللہ کا نچوڑ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات لکھی ہے جو آپ نے الف لام میم کے بارے میں، وہ یہ لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہر حرف الف لام اور میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا کیا کر رہا ہے؟ پتہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اس میں کیا کیا کچھ لکھا ہے، میں قربان جاؤں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر جو آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہے، اور اس کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے، دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس کا ترجمہ کیا ہے حدیقۃ الندیہ کا، اور اصلاح اعمال کے نام سے اس کو شائع بھی کیا ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب۔ پھر شیطان کے مکر و فریب کس طرح سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کتاب سے آپ نے لوگوں کا دل دنیا کی توجہ سے ہٹا کے قرآن کے ساتھ لگایا ہے۔ قرآن کریم کے جو فضائل بیان کیے ہیں، قرآن کریم کیا ہے؟ شفا ہے۔ بیان کیا ہے اسی کتاب کے اندر، فرمایا ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اور اسی کتاب میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن یہ انسان کے جسم کے لیے بھی شفا ہے اور انسان کی روح کے لیے بھی شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس، میں قربان جاؤں۔ کہ آپ پھر دیکھیں قرآن کریم پھر اور کیا کیا کچھ اس میں ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے ذوق میں اور اضافہ ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حدیثاً طلب کیجئے، اور اس کے علاوہ اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ الف لام میم کے بارے میں امام اہل سنت نے کیا خوب ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں کہ یہ اللہ کریم نے قسمیں جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ قسم ہے۔ اچھا قسم ہے تو کس چیز کی قسم ہے؟ تو فرمایا الف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، نماز میں قیام۔ الف سے مراد کیا ہے؟ قیام ہے۔ لام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہے، اور میم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب تمہارے قیام کی قسم ہے، تمہارے رکوع کی قسم ہے، تمہارے سجدے کی قسم ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم۔ گھڑی بتا رہی ہے وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے، اور علم کے نکات ہیں اور محبت کے موضوع پر جو لکھا ہے اس کے اندر، میں کہہ رہا ہوں پنجابی میں کہتے ہیں جی گالی مکا چھڑی ہے، تو اس کا مطالعہ آپ کریں۔ حدیقۃ الندیہ کتاب کا انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا بنائے، اور حضرت سیدی عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے، پہچان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، تقوی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے، نیک اعمال کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے،
مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان اچھی عادات اور ان اچھی اخلاق سے حصہ پائیں گے. اللہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چادر السلام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی ہوئے لاجواب، ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب. نہ ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نہ ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نیا دن ہے صبح چرائی